میں نے کہا مجھے دھرم گرنتھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرے تو ماں اور مہادیو میرے دل میں رہتے ہیں, میں تو ان کا نام لے کر تیرے ساتھ چلوں گا, چل. اب جب اس نے میری ویڈیو سنی تو اس کا لٹرلی پیشاب نکل گیا. ہندوؤں, میرے شیروں, میرے بچوں, میں تم سے ان کی اوقات بتانا چاہتا ہوں. اس کی پرانی ویڈیو دیکھ لینا اور نئی ویڈیو دیکھ لینا میری ویڈیو کے بعد کی. میں نے تو اس سے کوئی بہانہ نہیں بنایا, میں نے تو کہا چل تو میں آ رہا, تو کر شروع. اس نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پہلے میں جاؤں گا پھر بعد میں نرسنگھانند جائے. میں نے اس سے کہا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں بھائی, دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور پتہ چل جائے گا. اب اس نے ویڈیو بنائی کہ پہلے پرمیشن کا انتظام میں کروں. ابے جاہل, ابے گوار, ابے گدھے, ابے مورخ, ابے ہم مسلمان تھوڑے ہی ہیں, یہ ابھی لوکتانترک دیش ہے, ابھی اس میں اسلام کا شاسن آیا نہیں ہے, ابھی شریعت لاگو نہیں ہوئی ہے. جب تک شریعت لاگو نہیں ہوتی یہ درندوں والی, یہ بھیڑیوں والی, یہ لکڑ بگوں والی جو حرکتیں ہیں نا, یہ قانونی نہیں مانی جاتی. یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ سرکار جو ہے یہ اجازت دے دے کہ تو اور میں آگ میں کود جائیں. آج کے حالات ہندوستان کے جس سے آپ سب باخبر ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اسلام, قرآن اور رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی پہ گستاخی ہو رہی ہے, اور مزید یہ کہ یہ گورنمنٹ اور حکومت کی پشت پناہی میں ہو رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ چند خبیث کھلے سانڈ کی طرح 1.5 مہینے سے نہیں چیخ رہے ہوتے. ابھی جس ملعون نرسنگھانند کی گستاخیاں اور مغلظات اور گالیاں سن کر کے ہمارے دل چھلنی ہو چکے تھے. اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے مسلمان. حالات اس قدر نازک ہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اب تک کہ حکومت ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتی. ان کی کیا مجبوری ہے ان کے ساتھ, یا ان کے خود کے یہ پالے ہوئے کتے ہیں؟ یہ مسلسل روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, کیا ان کو پولیس پوچھتی تک نہیں ہے کہ تم اس طرح سمپردائک ماحول کر رہے ہو, فتنہ پھیلا رہے ہو, ہندوستان میں امن و امان خراب کر رہے ہو؟ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آج کی بات میں بتا رہا ہوں, دل چھلنی ہو چکا تھا. مجھے معلوم ہے کہ ان کو اب پولیس اریسٹ بھی نہیں کرتی اور ہمارے احتجاجات اور ہمارے پروٹیسٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اس فقیر قادری نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا کہ اگر تو اپنے بات میں سچا ہے تو آ جا, سامنے آ جا اور دیکھ لیا جائے, پوری دنیا بھی دیکھ لے گی کہ ایک مرتبہ ہم سامنے بیٹھ کر کے مباہلہ کر لیں. مباہلہ جانتے ہیں, ابھی جو سب کو پتہ ہو چکا ہے, ان کی زبان میں اگنی پریکشا. میرے اس چیلنج کو اس نے سویکار کیا تھا, ایکسیپٹ کیا تھا, لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں ایکسیپٹ کیا اس نے. وہ بل میں بیٹھا ہوا چوہا, اسے معلوم تھا کہ گورنمنٹ اس طرح کرنے کی اجازت دیتی نہیں, اس لیے وہ اپنے قوم میں ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی چیلنج کو ایکسیپٹ تو کر لیا. ورنہ آپ سب کو معلوم ہے میرے مسلمانوں کہ پاکھنڈی اور بلاتکاری اور مال کا پجاری, اس کے اندر مباہلہ کرنے کی طاقت ہے, مباہلہ کر سکتا ہے وہ. اس کے خود کے دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, سناتن دھرم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں جب بار بار اس کو للکارتا رہا تو ابھی جا کر کے اب وہ میرے جواب میں کہتا ہے مولانا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے, پرمیشن کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہا ہے. آپ سب ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے بتائیں, پرمیشن کی ذمہ داری اس کو نہ دوں تو اور کس کو دوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے آج حکومت اس کی پشت پناہی میں ہے اور یہ ناجائز اولاد میں سے ہے ان کی. ساری پرمیشن وغیرہ کی ذمہ داری تو تمہاری ہاتھ میں ہے نا, مجھے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز جس دن بھی تو تیار ہو جائے گا میری آخری سانس تک, اس دن بھی میں مباہلے کے لیے حاضر ہو جاؤں, اس دن بھی حاضر ہوں. 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ, اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ میرے دین کی حقانیت ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی ہے اور قرآن پاک کی عظمت ہے جو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ ظالم مباہلہ کریں گے, مباہلہ کریں گے. اب سنیے, مباہلے کے نام پر یہ ایکسیپٹ کر کے ہیرو بن رہا تھا اپنی قوم میں, اور مجھے کہہ رہا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. میں اس سے کہتا ہوں, آپ سب کو معلوم ہے نا, چند دن قبل یہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے زہر اگل رہا تھا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہا تھا. آج اس کو یاد آ گیا یہ لوک تانترک دیش ہے. آج یہ کہہ رہا ہے
ये लोकतांत्रिक देश है मौलाना, क्या ऐसी परमिशन यहाँ मिलती है? तो खबीस के बच्चे, तुझे ये पहले मालूम नहीं था कि इस लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहिए? मलून नाजायज औलाद, तुझे ये नहीं मालूम कि लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं दी जाती? जब तू देश के सारे संविधान का उल्लंघन करके जहर उगल सकता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तुझे परमिशन दी जा सकती है, तो इस मुबाहिले की परमिशन क्यों नहीं मिलती? ठीक है, तुझे मैदान में नहीं मिलती, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तेरे बाप का है ना, जहां बैठ करके तूने गालियां बकी थी। मैं आज फिर से कहता हूं मुसलमानों, जरा बराबर भी अपने दिल में हल्कापन महसूस नहीं करना। मैंने ये अपने घर की बात नहीं कही थी, 1400 साल से इस धरती पर जमे हुए इस्लाम की बात कही है, और इससे बड़े और इससे सड़े भी आए, इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर थूकता है तो ये सूरज पर थूकने के मानिंद है। इसका मुंह अभी चंद दिन बाद देखना इतना काला हो जाएगा कि इसके खुद चेले इससे नफरत करेंगे। हाँ, मेरा अकीदा मेरे रसूल पाक के लिए ये है, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा कभी नहीं मिटेगा। हाँ, अब सुनो मेरे अजीजों, इस खबीस मलून ने चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कौम में हीरो बनने की कोशिश की थी। मैं फिर से कहता हूं, जिंदगी गुजर जाएगी, इसका पेशाब निकल जाएगा, मुबाहिले के लिए नहीं आ सकता। मुबाहिला बहुत दूर की बात है, मुबाहिला बहुत दूर की बात है। मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं, प्रशासन से भी कहता हूं, ये बार बार भौंक रहा है और कह रहा है कि मुझे इस्लाम की सच्चाई बताना है, मुझे कुरान की सच्चाई बताना है। इसको एक बार बताने का मौका दे दिया जाए, इसको एक बार मौका दे दो हमारे सामने कि ये इस्लाम की सच्चाई बता दे। आज इस खबीस के चेलों से भी मैं कहता हूं, तुम अपने गुरु को मना करके ले आ जाओ हमारे सामने। ये बार बार कह रहा है ना कि मुझे कुरान की सच्चाई बताना है, कुरान की। मैं कहता हूं मुबाहिला बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ हमारे सामने बैठने की हिम्मत कर ले। जिस दिन वो सामने बैठे और इस्लाम की सच्चाई बताने की बात करता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम रब्बे जुल जलाल की, जितनी बातें उसने मेरे नबी की शान में कही हैं, एक बात वो साबित कर दे, उसी दिन मैं अपनी गर्दन देकर के आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं वहीं पर अपनी गर्दन देकर के आ जाऊंगा। ये सारे उसके चेलों से भी कहता हूं, तुम जुमलेबाजी कर रहे हो। और इस चैलेंज के बाद अब सोशल मीडिया में बरसात के मेंढक की तरह बहुत सारे आ गए, मौलाना का चैलेंज हमको भी एक्सेप्ट है, हमको भी एक्सेप्ट है। तुम क्या समझ रहे हो, गुडी गुडे का खेल खेलने जा रहे हैं हम? ये कोई खेल खेलने जा रहे हैं? तारीख पढ़ लेना, पता चलेगा तुम्हें मुबाहिला कहते किसे हैं।